یہ تیل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایندھن نہیں، یہ ایک خفیہ ہتھیار ہے۔ 1973 میں ایک شخص نے اس ہتھیار کو اٹھایا اور دنیا کی 2 سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج وہی ہتھیار پھر لوٹ آیا ہے۔ آبنائے ہرموز بند ہے، ایران کے خلاف جنگ چھڑی ہوئی ہے اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہ کہانی ہے اس پہلے جھٹکے کی اور بتاتی ہے کہ کیا ہم دوبارہ اسی موڑ پر کھڑے ہیں۔ دوستو، میرا نام علی ہے اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ستمبر 1973 میں دنیا یکسر مختلف تھی۔ امریکہ ویتنام جنگ سے تھکا ہوا تھا اور یورپ دوسری جنگ عظیم سے ابھی سنبھل رہا تھا۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن اسرائیل کے پلڑے میں تھا۔ تاہم ایک شخص نے سب کچھ بدلنے کا فیصلہ کیا اور وہ تھے شاہ فیصل، سعودی عرب کے بادشاہ۔ شاہ فیصل مغرب سے بیزار تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل کو ہر جنگ میں بچاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ تیل وہ ہتھیار ہے جس سے مغرب کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اکتوبر 1973 میں یوم کپور، جو کہ یہودیوں کا مقدس ترین دن ہے، اس دن مصر اور شام نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ شروع میں عرب افواج کامیاب رہی اور انہوں نے اسرائیل کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ تاہم اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو 2.2 ارب ڈالر کی امداد دینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی امریکہ نے اعلان کیا تو شاہ فیصل نے بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نے وہ کارڈ کھیلا جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان اور نیدرلینڈز پر تیل کی پابندیاں عائد کر دیں اور پیداوار میں ہر ماہ 5% کمی کر دی گئی۔ چند ہفتوں میں تیل کی قیمت $3 سے بڑھ کر $12 فی بیرل ہو گئی، یعنی کہ 300% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اور دوستو، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مغرب میں افراتفری پھیل گئی، مہنگائی نے سر اٹھایا اور ہر طرف احتجاج اور انارکی کی صورتحال سامنے آئی۔ برطانیہ میں ہفتے کے 3 دن بجلی بند رہتی تھی۔ جرمنی میں اتوار کو گاڑیاں سڑکوں پر نکالنے پر پابندی تھی اور جاپان میں تو ٹوائلٹ پیپر تک ختم ہو گئے تھے۔ ان سب اقدامات کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت سکڑ گئی۔ جی ڈی پی میں 4.7% تک کی بڑی کمی دیکھنے میں آئی اور مہنگائی 11% کی بڑی سطح تک پہنچ گئی۔ برطانیہ میں مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ کی حکومت گر گئی، لیکن سب سے زیادہ متاثر ترقی پذیر ممالک ہوئے۔ دوستو، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے 1972 میں تیل کا بل $414 ملین تھا، جو 1974 میں $1.37 بلین تک پہنچ گیا۔ مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا اور لاہور اور کراچی میں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ 1974 میں ریلوے ورکرز نے تنخواہوں کی عدم دستیابی پر کام بند کر دیا۔ پورے ملک میں پہیہ جام ہو گیا اور بھٹو کی حکومت کے خلاف احتجاج نے سر اٹھا لیا۔ تاہم دوستو، ان سب اقدامات کا نتیجہ بڑا مختلف نکلا۔ سعودی عرب نے امریکہ سے خفیہ ڈیل کر لی اور پیٹرو ڈالر سسٹم متعارف کرا دیا۔ اس ڈیل کے نتیجے میں سعودی عرب اپنا تمام تیل امریکہ کی کرنسی یعنی ڈالر میں بیچے گا اور بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو ہتھیار اور تحفظ فراہم کرے گا۔ اسی معاہدے کے نتیجے میں دوستو آج بھی دنیا کا 80% تیل ڈالر میں ٹریڈ کیا جاتا ہے۔ یہ طاقت کی منتقلی تھی۔ مغرب ویسے تو جنگ ہار گیا، لیکن معاشی طور پر وہ جنگ جیت گیا اور اس نے ڈالر کی بالادستی قائم کی، جو آج تک کافی حد تک قائم رہی ہے۔ تاہم اب ایران اس کو چیلنج ضرور کر رہا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں 2026 میں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے کھلی جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ وہ ایران کے نیوکلیئر سسٹم کو تباہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ایران نے بدلے میں آبنائے ہرموز کو بند کر دیا ہے، جس سے دنیا کا 20% تیل منتقل ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس سے دنیا بھر میں مہنگائی کی بہت بڑی لہر آ گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔
دوستو اب ہم موازنہ دیکھتے ہیں کہ آج کا بحران بڑا ہے یا 1973 کا تیل کا بحران زیادہ پر اثر تھا۔ دوستو اگر ہم تیل کی پیداوار میں کمی دیکھیں تو آج 13 سے 20 ملین بیرل تیل فی دن کم پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ 1973 میں صرف 4 سے 5 ملین بیرل تیل کم ہوا تھا۔ 1973 میں قیمتوں میں 300% تک اضافہ ہوا تھا، تاہم اب قیمتوں میں 50 سے 100% تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 73 میں جو ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے ان میں امریکہ، یورپ اور جاپان تھا، تاہم آج پوری دنیا اس بحران سے متاثر ہو رہی ہے۔ تیل سے ہٹ کر دوسرے ذرائع 1973 میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، تاہم آج امریکہ تیل کا پروڈیوسر بن چکا ہے اور دوسرے توانائی کے ذرائع یعنی سولر انرجی وغیرہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ دوستو ایک بات تو ظاہر ہے کہ 1973 میں تیل کو روکنے کا فیصلہ سیاسی تھا۔ عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں سعودی عرب نے خود پیداوار کم کر دی تھی، تاہم آج یہ ایک جنگی رکاوٹ ہے۔ پھر بھی کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کا بحران اس وقت کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے ہی دنیا میں کووڈ کی وجہ سے سپلائی چینز کمزور ہو چکی تھیں، روس اور یوکرین کی جنگ بھی چل رہی تھی، اور اب ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی، یعنی یہ تینوں چیزیں مل کر آج کے بحران کو 73 کے بحران سے بڑا کر رہی ہیں۔ جبکہ ماہرین کا دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ آج کی معیشت کی صورتحال 1973 کے جیسی نہیں ہے۔ اس وقت معیشت مکمل طور پر تیل پر انحصار کرتی تھی، تاہم آج انرجی کے دوسرے یعنی ریزرو ذرائع بھی موجود ہیں۔ اس میں سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، ہائیڈل انرجی ہے اور بھی بہت سارے ذرائع مارکیٹ میں ہیں۔ اس سے ہٹ کر ترقی پذیر ممالک جیسے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اس بحران سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ بحران پہلے ہی ایک آفت ثابت ہو چکا ہے۔ ایران کے مطابق انہوں نے آبنائے ہرموز پاکستان کے لیے بند نہیں کی، پھر بھی پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں 20% تک کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ دوستو اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے منظرنامے کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر تو ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یقیناً تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی اور ممکن ہے $80 فی بیرل سے بھی کم ہو جائیں۔ اس طرح دنیا واپس سٹیبلٹی کی طرف چلی جائے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے اور کسی معاہدے تک وہ نہیں پہنچ سکتے کہ تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، جس سے دنیا بھر میں مہنگائی کا اور بہت بڑا طوفان آئے گا اور دنیا مزید ڈی سٹیبلٹی کی طرف چلی جائے گی۔ تیسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ دنیا سے تیل کے دور کے خاتمے کا ہی سبب بن جائے اور ممالک قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی طرف موو کر جائیں۔ دوستو یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ تیل کا مستقبل ابھی لکھا جا رہا ہے۔ دوستو اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی دلچسپ اور مستقبل کی کہانیاں ہم